بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز دوستو السلام علیکم. میں ہوں ولید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں 5 منٹ کی سیدھی بات. اور آج کے 5 منٹ میں جس انتہائی اہم موضوع کو دینا چاہ رہا ہوں اور آپ کے ساتھ اس پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ آج سے تقریباً 1 ہفتہ قبل ایک قومی سلامتی کی پالیسی کی منظوری دی گئی. نیشنل سیکیورٹی پالیسی، ایسی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جس کی توجہ کا مرکز پاکستان کے شہری ہیں اور جس کی بنیاد اس اصول پر ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی، پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی، پاکستان کی اکنامک سیکیورٹی پر مبنی ہے. یہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو کہ 5 سال پر محیط ہے، 2022 کے سال سے لے کر 2026 کے سال تک. پہلے اس کی منظوری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے دی جس کی صدارت وزیر اعظم کرتے ہیں، اور اس کے اراکین اس کمیٹی کے جو ہیں دیگر کے علاوہ اس میں چیف آف آرمی سٹاف، بحریہ کے اور فضائیہ کے چیفز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. اور اس کے اگلے روز اس منظوری کے اس کمیٹی کے بعد پھر یہ وفاقی کابینہ میں پیش ہوئی اور وفاقی کابینہ نے بھی اس کی منظوری دی. اور اس کی بنا پر یہ ایسی پالیسی ہے جس کو پاکستان کی سویلین اور پاکستان کی عسکری قیادت کی یکساں حمایت حاصل ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کا محور جو ہے وہ پاکستان کے شہری ہیں، یعنی اس کو انگریزی میں کہیں گے کہ سٹیزن سینٹرک اپروچ ہے. اور اسی کے پیش نظر یہ 2014 پہ اس پہ کام شروع ہوا تھا اور 2014 کے بعد اس پہ 7 سال کی جو محنت ہے جس میں مشاورت رہی تمام متعلقہ وفاقی اداروں کی، تمام صوبائی حکومتوں کی، اعلیٰ سطح کے تعلیمی ادارے اور تھنک ٹینکس کی، اور پرائیویٹ سیکٹر یا نجی شعبے کی. تو یہ سب جو ہے یہ ان پٹ اور یہ مشاورت جو ہے اس کی بنیاد یہی پھر رکھی گئی کہ پاکستان، یہی محور رکھا گیا کہ پاکستان کے شہری جو ہیں اور پاکستان کے شہریوں کی حفاظت، پاکستان کے شہریوں کی سلامتی، پاکستان کے شہریوں کا وقار، ان کی ڈگنیٹی جو ہے وہ نہ صرف یقینی بنائی جائے بلکہ اس کو مسلسل برقرار رکھا جائے. اور اس میں اولین ترجیح یعنی کہ ٹاپ پرائیورٹی جو حاصل ہے وہ ہے کہ معاشی تحفظ جو ہے وہی جو معاشی تحفظ ہے وہی شہریوں اور ملک کے اور قوم کے تحفظ کا ضامن بنے گا. ونس اگین کہ اکنامک سیکیورٹی از نیشنل سیکیورٹی. اور یہ اسی بات کی تائید ہے جو گزشتہ سال اہم سطح پر بہت سے ڈائیلاگس میں بھی سامنے آتی رہی کہ پاکستان کا شفٹ جو ہے وہ جیو پالیٹکس سے جیو اکنامکس کی طرف جو ہے وہ جا رہا ہے. اور اس کی بنیاد پر اور اس کی وجہ سے پاکستان کی خارجہ پالیسی، پاکستان کی فارن پالیسی کا زور جو ہے وہ معاشی سفارتکاری یا اکنامک ڈپلومیسی کی طرف جو ہے وہ اب اس کا رخ جو ہے وہاں اس طرف ہو گیا ہے. یہ پالیسی ابھی تک منظر عام پر تو نہیں آئی اور کہا یہی جا رہا ہے کہ منظر عام، یہ جو چند بنیادی باتیں ہیں اس کا جو ہے یہ تو ہمارے نیشنل سیکیورٹی کے جو مشیر ہیں یہ اس کا تذکرہ پریس بریفنگ میں بھی اور اپنی ٹویٹس میں بھی کر چکے ہیں اور یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس کا مخصوص حصے جو ہیں وہ منظر عام پر بھی آئیں گے. تو اس کو ہم مزید دیکھیں گے کہ معاشی طور پر خود کفالت کا تصور جو ہے جس کو ابھی 1-2 ماہ قبل ہی وزیر اعظم نے کہا تھا، خاص طور پہ یہ جو بیرونی قرضوں کا جو بوجھ ہے، پرائم منسٹر نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا کہ یہ بیرونی قرضے ہی ایک نیشنل سیکیورٹی کا جو ہے وہ ایشو بن گئے ہیں. ان کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا ہے یہ ایک دلچسپ بات ہوگی اور اس کا طریقہ کار دیکھنے کی ضرورت ہوگی. معاشی عدم استحکام جو ہے، یاد رہے اکنامک انسٹیبلٹی نے ایک سوویت یونین جیسے سپر پاور کو بھی تتر بتر کر دیا تھا. ہمیں یہ 2 باتیں بڑی اہم سامنے آ رہی ہیں. ان پہ اب آگے دیکھتے ہیں جب مزید یہ منظر عام پہ آئے گی اور گفتگو اور بحث ہوتی ہے. پہلی یہ کہ پاکستان کو اپنی آئی ٹی کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کو اور زیادہ فروغ دینے کی ضرورت ہے کیونکہ اس میں بیرونی را مٹیریلز کی جو ہے امپورٹ کی جو ہے ضرورت نہیں ہوتی. اور دوسرا ایک جو بڑا اہم سوال اٹھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کیا پاکستان کے اور اس کے شہریوں کا فائدہ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہندوستان سے اگر تجارت کی جائے. حماد اظہر صاحب اس پہ ایک بات کر چکے تھے لیکن لوگ ان پہ پل پڑے. لیکن دیکھنا یہی ہے کہ پاکستان اپنے سیاسی موقف پر قائم رہے، جو کہ کشمیر میں جو کارروائی، جو غیر قانونی کارروائی ہندوستان نے کی ہے اس پہ، لیکن ساتھ ساتھ یہ
تجارتی تعلقات کے اوپر بھی کچھ غور کریں. میں نہیں کہہ رہا یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہمیں سوچنا چاہیے. پھر گفتگو کریں گے. پاکستان پائندہ باد.